بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کو مبارکباد اور خراج تحسین دونوں پیش کرتا ہوں۔ بہت بہترین قومی کانفرنس جاری ہے اور انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ جب یہ ختم ہوگا تو انشاءاللہ تعالی نتیجہ خیز ختم ہوگا۔ جیسا کہ ابھی ہمارے ایک دوست نے بولا بھی کہ پیچھے کیمرے تھوڑا سا نیچے ٹھیک ہے، جیسے کہ ابھی ہمارے ایک دوست نے بولا کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں تمام سیاسی جماعتوں کا، مذہبی جماعتوں کا، ہر مکتبہ فکر سے لوگوں کا ایک امن جرگہ کیا خیبر پختونخوا اسمبلی میں، اور انہوں نے وضاحت بھی کی کہ امن جو ہے وہ ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ امن جو ہے وہ صوبائی حکومت کا کام ہے کہ وہ لائیں، لیکن بدقسمتی سے یہی تو مسئلہ ہے کہ جو جس کا کام ہے وہی نہیں کر رہا، تو اس لیے ہم سب یہاں ابھی بیٹھے ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات کہ اس جرگے میں تمام مکتبہ فکر کے لوگ جمع ہوئے اور وہاں پر ایک بہترین ماحول میں قیام امن کے لیے 15 نکاتی ایجنڈا پیش کیا گیا، جس پر تمام جماعتیں چاہے سیاسی ہو، مذہبی ہو، اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس پر متفق ہوئے۔ لیکن بدقسمتی سے جن لوگوں کو امن گھاٹے کا سودا ہوتا ہے اور جن کا جنگ میں ہی خیر ہوتا ہے، انہوں نے یہ سارا پروسیس سبوتاج کرنے کے لیے جرگے میں ہمارے آئے ہوئے مہمان جن کا تعلق پی ٹی ایم سے تھا، ان کو اسمبلی سے باہر اٹھا لیا۔ تو میری جب ان سے اس حوالے سے بات ہوئی، میں نے ان کو کہا کہ ایک تو آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ زمینی حقائق سے اس طرح باخبر نہیں رہتے جتنا سیاسی لوگ رہتے ہیں۔ آپ لوگ عوام میں اتنا نہیں رہتے جتنا سیاسی لوگ رہتے ہیں، تو آپ یہ چیزیں نہیں سمجھتے اتنی جتنی ہم سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ سمجھتے نہیں ہیں اور اگر کسی کے کہنے پر آپ لوگوں کو اٹھاتے ہیں، تو جو آپ کے ایڈوائزرز ہیں وہ بھی انتہائی بے وقوف اور نالائق ہیں، کیونکہ یہ جو قدم آپ لوگوں نے اٹھایا ہے اس سے آپ کی ساکھ اٹھے گی نہیں، اس سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی نفرت کم نہیں ہوگی لیکن مزید بڑھے گی۔ اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ پشاور یونیورسٹی کیمپس میں 78 سال میں پہلی دفعہ جو ہے ہمارے ادارے کے خلاف نعرے بازی ہوئی، اور یہ ان کی یہ ایک بیوقوفانہ حرکت کی وجہ سے جو انہوں نے جرگے کے بعد کی۔ یہ صرف پہلا موقع نہیں ہے کہ جہاں پر ہم اچھے کام کی طرف جاتے ہیں اور وہ غلط مشوروں کی وجہ سے وہ الٹا ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو ابھی خیبر پختونخوا میں دہشت گردی لائی گئی ہے، اس پر بھی ہمارے اعتراضات تھے، اور ہم پشاور سے لے کر تورغر کوہستان تک اور ادھر ڈی آئی خان وزیرستان تک اور ادھر چترال اور باجاوڑ تک ہم چیختے رہے، چلاتے رہے، پورے پختونخوا کی عوام، پورے پختونخوا کی لیڈرشپ، کہ آپ ایک دفعہ پھر ان کو لا رہے ہیں تو یہ آپ خیبر پختونخوا کا نقصان بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کا نقصان بھی کر رہے ہیں۔ یہ بند کمروں کی پالیسیاں جو آپ بنا رہے ہیں،
یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، یہ پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. لیکن پہلے ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. ابھی جو ہے یہ آپریشنز کی تیاریاں کر رہے ہیں. تو یا یہ اس وقت جھوٹے تھے یا آج جھوٹے ہیں. ہمیشہ جب ہم تنقید کرتے ہیں تو ان کے لیے ہم سلوشن بھی دیتے ہیں. ہم نے امن جرگے خیبر پختونخوا کے امن جرگے میں ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ خیبر پختونخوا کے سٹیک ہولڈرز، چاہے صوبائی حکومت ہے چاہے وہاں کے پارلیمنٹیرینز ہیں، جو ہمارے قومی مشران ہیں، ہمارے قبائلی علاقوں کے مشران ہیں، ہمارے عمائدین ہیں، ان سب کو بلائیں، ان سب کو بٹھائیں، ان سب سے مشورہ کریں. اور جب آپ کلیکٹیو وزڈم سے کوئی قدم اٹھائیں گے تو یہ نتیجہ خیز ہوں گے. اس سے پہلے جتنے بھی 78 سال میں آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے ہمیں نقصان ہی ہوا ہے. ابھی ریسنٹلی ریجیم چینج آپریشن ہوا. یہ بتایا گیا کہ پہلے دن ہے جو ہے وہ پتہ نہیں کون سا انقلاب آ گیا، اسٹاک ایکسچینج بھی اوپر گیا، اکانومی بھی بہتر ہوئی، جی ڈی پی بھی گروتھ کر گیا. ابھی آج 3 سال کے بعد ہمارا جی ڈی پی جو ہے وہ 2.6 اور 3% کے درمیان جو ہے اوپر نیچے ہو رہا ہے. ہمارا 3 سال کا جو انفلیشن ہے وہ 50% سے 55% کے درمیان چل رہا ہے. دن بدن مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. لوگوں کی پرچیزنگ پاور بالکل ختم ہو چکی ہے. ان امپلائمنٹ اتنی ہے کہ اگر آج یہ اعلان کرے کہ جو پاکستان چھوڑ کر جانا چاہ رہا ہے وہ آئے تو 2 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں یہاں پر ایمبیسی کے باہر کھڑے ہوں گے. یہ آپ کی غلط پالیسی ہے. لندن میں بیٹھ کر اگر آپ بند کمروں میں ریجیم چینج آپریشن کا فیصلہ کریں گے تو آپ کی معیشت کا یہ حال ہوگا، آپ کے صوبوں کا یہ حال ہوگا. اور پھر اوپر سے ایسے لوگ بٹھا دیں جو ایک صوبے کے ساتھ مسلسل امتیازی سلوک کر رہے ہیں. مطلب ہمارا ایئر فورس کا جہاز ایک وزیر اعلیٰ کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک اور ملک سے باہر لے کر جا رہا ہے، اور دوسرے صوبے کا وزیر اعلیٰ وہ اس کا پاسپورٹ سٹاپ لسٹ میں ہے. ایک صوبے کو تمام تر وسائل دیے جا رہے ہیں، اور آئی ایم ایف یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے اور پاکستانی عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اس پر تو چپ. یہ آج میں نے آپ سب کے لیے تمام دوستوں کے ساتھ خیبر پختونخوا کے جتنے بقایا جات ہیں وفاقی حکومت پر یہ آپ کے سامنے ہیں. یہ 4758 ارب روپے یہ میں نے تمام دوستوں کے لیے آج ثبوت لائے ہیں. یہ ہمارا وفاق پر واجب الادا ہے. 5300 ارب کرپشن جو رپورٹڈ ہے آئی ایم ایف کی رپورٹ میں وہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے ہمارا حق نہیں دیا جا رہا. ایک تو حق نہیں دیا جا رہا، دوسرا خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ صرف اپنے لیڈر سے ملنا چاہتا ہے، وہ 10 دفعہ اڈیالہ جیل جاتا ہے، اس کو ملنے نہیں دیا جاتا اور باہر جو ہے سڑک پر پوری رات گزارتا ہے. یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کہاں کی سیاست ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ خود ہی پریس کانفرنس کرنے بھی آ جاتے ہیں کہ ہمارا لیڈر، ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ نیشنل سیکیورٹی رسک ہے. او بے وقوفوں، یہ نیشنل سیکیورٹی رسک نہیں ہے، یہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کی ضمانت ہے عمران خان صاحب. یہ آپ کی نیشنل انٹیگریٹی کی ضمانت ہے، یہ آپ کی پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی کی ضمانت ہے. آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ پاکستانی قوم اگر آپ سے نالاں ہے اور آپ سے نفرت کرتی ہے تو صرف ایک ریجیم چینج آپریشن کے بعد اپنا گراف دیکھیں، اس لیڈر کے لیے لوگوں کی محبت دیکھیں دل میں. 8 فروری کا رزلٹ جو آپ لوگوں نے چینج کیا ہے اور کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیا ہے، پتہ تو ہے نا، معلوم تو ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. ذرا وہ رزلٹ دیکھیں کہ لوگوں کی پلس کیا کہتی ہے، لوگ چاہتے کیا ہیں. اس طرح کے فیصلوں سے پاکستان اگر پہلے آپ لوگ کرتے تھے تو
وہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، آج سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ہمارے کاشف عباسی صاحب نے باتیں کی صحافیوں پر پابندیوں کے اور ہمارے میڈیا چینلز پر پابندیوں کی۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کیا کیا چھپاؤ گے؟ اور پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ آج کل پاکستان کا سوشل میڈیا ہے، جو پوری دنیا کو حقیقت دکھا رہا ہے، آپ لوگوں کا اصل چہرہ دکھا رہا ہے۔ جو جن کا کام ہے وہ ان کو بتا رہا ہے کہ آئین آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ سیاست میں مداخلت کریں، آئین آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالیں، آئین آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایک چٹ کے ذریعے ججز پر فیصلہ کروائیں۔ اچھا، عدالتیں، ہمارے ججز اتنے بے بس کہ وہ خود ہی لیٹر کر رہے ہیں کہ ہمارے فیصلوں میں مداخلت ہو رہی ہے، لیکن شرم اور حیا کسی میں ہے ہی نہیں۔ جو لوگ مینڈیٹ چوری کے ذریعے حکومت کا حصہ ہیں، وہ ساری رات ٹی وی پر بیٹھ کر بے شرموں کی طرح باتیں کرتے ہیں۔ مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ شرم، حیا، عزت، غیرت انہوں نے الماری میں بند کر رکھی ہے کہ پتہ نہیں کہاں پر رکھی ہے، اور تالے بھی لگائے ہوئے ہیں کہ جس طرح کا وہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ جو ہیں دیکھ نہیں سکتے اب ان کے چہرے۔ لیکن اس طرح یہ ملک چلے گا نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی انا بغض میں ایک آدمی کو تو وہ جیل میں بٹھایا ہوا ہے ناحق، اس کی اہلیہ بشرا بی بی کو بٹھایا ہوا ہے ناحق جیل میں، ان کی بہنوں پر آپ تشدد تو کر رہے ہیں، ان کے کارکنوں پر آپ جو ہیں وہ لاٹھی چارج کر رہے ہیں، گولیاں چلا رہے ہیں، چادر چار دیواری کی پامالی مسلسل کر رہے ہیں، لیکن اس سے آپ لوگوں کے دل جو ہیں وہ اپنی طرف موڑ نہیں پائیں گے۔ یہ آپ پاکستان کو مزید خراب کریں گے، اس سے جو ہیں ادارے مزید کمزور ہوں گے، اس سے لوگوں کے دلوں میں اداروں کے لیے نفرت مزید بڑھے گی، اور اس سے جو آپ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، جس پر میں نے کل بھی بات کی کہ ہم 80,000 ارب روپے کے مقروض ہو چکے ہیں آج، جس میں 36,000 ارب روپے ہمارا بیرونی قرضہ ہے جو ہمارے ڈالر کے ریٹ کے ساتھ منسلک ہے۔ ہمارا ڈالر کا ریٹ فارن ریزرو کے ساتھ منسلک ہے۔ ہمارے فارن ریزرو اگر آج 20 بلین ڈالر ہیں تو اس میں آپ کا 70% حصہ یا آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے لون کا ہے، یا دوست ممالک نے آپ کو جو ہے خیرات دی ہوئی ہے وہ پڑا ہے۔ 3 سے 4 ارب روپے جو ہیں وہ آپ کے فورن ریمیٹنسز ہیں، ایکسپورٹ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 15 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ تو اگر آپ سے یہ پیسہ دوست ممالک نے اور آئی ایم ایف نے واپس مانگا تو آپ کے ڈالر کا ریٹ 282 روپے پر جو انہوں نے آرٹیفیشلی لاک کیا ہوا ہے، یہ 400 سے تجاوز کر جائے گا، 400 روپے سے بڑھ جائے گا، تو یہ 36,000 ارب روپے یہ آٹومیٹکلی آپ کے 50,000 ارب سے بڑھ جائیں گے، اور آپ کا ٹوٹل جی ڈی پی 1,12,000 ارب روپے ہے۔ 80,000 ارب روپے اس کا 72% بنتا ہے۔ جب یہ آپ کا بیرونی قرضہ 50,000 ارب روپے سے بڑھے گا تو آپ کا ملک دیوالیہ ہو جائے گا، پھر آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کا ڈیفینس کا بجٹ کہاں جائے گا؟ آپ کو جو ہے یہ 5,300 ارب روپے کا آئی ایم ایف کا رپورٹڈ جو آپ کرپشن کر رہے ہیں، آپ کے پیٹ کہاں سے بھریں گے؟ ملک تو دیوالیہ کر چکا ہوگا۔ تو تمام دوستوں کو یہ سمجھنا ہوگا، ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کو بھی، جو بند کمروں کے فیصلہ ساز ہیں، منصوبہ ساز ہیں، ان کو بھی، جو ان کو مشورے دیتے ہیں غلط ان کو بھی، کہ یہ جنگ صرف عمران خان کی نہیں ہے، یہ جنگ پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے، یہ جنگ پاکستان اور پاکستانی قوم کی ہے، یہ جنگ ہمارے آنے والے بچوں کی مستقبل کی ہے، اور اس میں صرف اور صرف عمران خان نے ٹیکہ نہیں اٹھایا ہوا کہ اس کا اور اس کا خاندان قربانی دے گا، اس میں ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہم سب نے قربانی دینی ہے، ہم سب نے کڑا ہونا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سوال بھی کریں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے، ہم اپنے حق کے لیے کڑے بھی ہوں گے، اور اپنے حق کے لیے کڑے ہوتے ہوتے اگر شہادت بھی ملتی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس سے دریغ نہیں کریں گے۔ میں تحریک آئین تحفظ پاکستان
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और हमारे जितने भी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ आई हैं, उन सबको ये यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, आज़ाद मीडिया की बहाली के लिए, आज़ाद अदलिया की बहाली के लिए, आइन की बहाली के लिए, पाकिस्तान की खुदी और खुददारी की बहाली के लिए मुझसे बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आम कारकुन और सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपके हर फैसले में आपके लिए मैं आपके साथ इंशाअल्लाह ताला चट्टान की तरह खड़ा हूँगा और आप मुझे पहले सफ में पाएंगे। शुक्रिया, मेहरबानी।